أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم إني أسألك خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منها ما لم أعلم. صلاح کی اصلاح کی آج آپ کی کلاس ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے نماز پڑھیں، کس کی طرح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو بہت ضروری ہے کہ اپنی نماز کو ہمیں کس کی طرح پڑھنی ہے، بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنی ہے. تو مثال بھی کہاں سے لینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقوں سے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ کس pray as you have seen me praying، کیسے نماز پڑھی جس سے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب seeking refuge with Allah عز و جل from the شیطان، کس طریقے سے اپنے دشمن سے ہم نجات پائیں، خاص طور سے اپنے رب العالمین کے ساتھ جب ہم کے سامنے جب کھڑے ہو رہے ہیں. بہت ضروری، کیونکہ یہیں پہ مین ہمارا جو ہے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سکتو، جیسے طوفان کی طرح ہمارے پر ساری یہاں وہاں کی باتیں، ادھر ادھر کی سوچ، ساری چیزیں آنے لگ جاتی ہیں. تو کیسے اپنی آپ کی ہم حفاظت فرمائیں؟ تو شیطان از our enemy، شیطان ہمارے لیے کیا ہے؟ عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا. the one of the aspects of his enmity is his whispering insinuating thoughts waswasa to the worshipper at the prayer so as to take away his khushu and confuse him in his prayer. میکسیمم وجہ کیا ہوتی ہے ہماری نماز میں؟ رکعات کو بھول جانے کی، تسبیح کو بھول جانے کی، قرات کو بھول جانے کی وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی. کیونکہ جب یہاں وہاں دماغ پھٹکنے لگ جاتا ہے تو بظاہر سی بات ہے نماز میں جو خلل آ جاتی ہے، خشوع چلی جاتی ہے، اور پھر نماز میں ایک انسان بالکل جیسے کہ بھولا بھٹکا کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے پڑھی بھی تھی، نہیں بھی پڑھی تھی، کی بھی تھی، نہیں بھی کی تھی وہ رکعت یا وہ رکن. تو بہت ضروری ہے کہ ہم کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑے ہوں. نماز بھی جس طرح سے نے پڑھا تھا کہ صدق آپ کی سچائی کی ایک علانیت ہے کہ آپ اپنی عمل میں سچائی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ پورا دھیان لگا کے کھڑے ہونا ہے کہ جب نماز ہم چاہے 4 ہی رکعت کیوں نہ پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم سچائی سے پڑھیں، اور کہیں بھی شیطان کا اس میں ہم جو ہے اس کو اپنی نماز میں سے کوئی بھی حصے چھیننے کی اس کو جو ہے ہم موقع نہ دیں. Waswasa is a problem that befalls everyone who turns to Allah Azza wa Jal. It's just not you, it's just not us. It's anybody who turns to Allah Azza wa Jal is definitely going to face waswasa. It's definitely going to have these insinuating thoughts. Unki jo dimag mein ajeeb ajeeb qisam ki baatein aani hain. With dhikr, Allah Azza wa Jal, with dhikr and other kinds of worship. آپ دیکھیے اگر آپ کلام پاک کو پڑھنے کے لیے جو ہے دھیان لگا رہے ہوں، یا کوئی دعا یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا آپ نیکی کرنا چاہ رہے ہوں، اینی تھنگ، جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پیش کریں گی، اپنے آپ کو جو ہے توجہ کرنے کی کوشش کریں گی، شیطان نے آ کے آپ کو وہاں پہ وسوسے ڈال کر کے آپ کے دماغ کو وہاں سے ہٹانا ہے. سو اٹ از انیویٹیبل، اٹس انیویٹیبل، یعنی until my last breath it's inevitable that shaitan is going to leave me alone. No way. And the more I'm going to work harder to get on my deen, the harder it's going to pull me down. تو وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم خاص طور سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت شیطان مجھے اچک نہ لے، یعنی شیطان مجھے موت کے وقت ان قریب مجھے بہکا نہ دے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری، آمین. آپ سوچیے جب نماز میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاوت کر رہی ہیں، اعوذ باللہ پڑھ چکی ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. Let us get really, really practical and logical in our lives now.
When in salah, when we are not getting connected to anything, you're not speaking to anybody, you're not conversing with no one but except to Allah Azza wa Jal, and that is the time when He's putting thoughts in your mind, putting waswasa in our minds. Imagine the time of death. Imagine the time of, or probably we can't even imagine the time of death, what's going to happen. That's a serious matter out here that we need to really, really gain this, or we need to master ourselves so that we do not let the shaitan, overtake in our salah. We really need to work on this big time. بات واضح ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں گی، بظاہر سے بات ہے شیطان نے آنا ہے اور ہماری نماز میں کوئی نہ کوئی خلل ڈالنی ہے، مگر ہمیں وہاں پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے باذن اللہ. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے. So one has to stand firm. One has to stand firm. Whether you can take it technically or literally or linguistically, we have to stand firm. ہمیں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. سبحان اللہ. تو بالکل ہمیں، اینڈ بی پیشنٹ، صبر کیجیے، جلد بازی نہیں کیجیے. اب شیطان نے بس ڈال دیا ہے، شیطان نے بس کیا ڈال دیا ہے؟ فلاں گھر جلدی آنے والے ہیں اور کھانا جلدی پکا کے ختم کرنا ہے. اور اب آپ نے جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ سجود کا، نہ رکوع کا، نہ تسبیح کا. ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں، بالکل نہیں کرنا ہے. اور کبھی کبھی آپ جلد بازی کر بھی دیتی ہیں، سلام پھیر لیتی ہیں، کھانا جو بھی بنانا تھا بنا بھی لیتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب جو دیر سے آئیں گے، کوئی عذر آ گیا. تو نقصان کیا ہوا تھا؟ نقصان ہماری نماز کا ہو گیا تھا. کس کے لیے؟ اس دنیاوی کام کے لیے. تو بی پیشنٹ، ڈونٹ رش because what does it want? Shaitan wants you to get impatient. So don't get impatient. صبر کیجیے، جو پڑھ رہی ہیں اطمینان سے. اگر جہاں آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہاں جلدی کرنی، اب وہاں پہ آپ جان کے اور آرام سے کھڑی ہو جائیے. Go against your nafs, go against the shaitan. Then imagine آپ کس کو تھکا دیں گی؟ آپ شیطان کو تھکا دیں گی. کس سے؟ اپنی عبادت سے باذن اللہ. اس لیول پہ ہمیں آنا ہے. Okay, stand firm and be patient and persist in dhikr or salah. جو آپ کو نیگیٹو فورس آ رہا ہے، آپ نے اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ مار دینا ہے، گرا دینا ہے، ہرا دینا ہے. تو بس آ رہا ہے کہ نہیں الفاتحہ جلدی پڑھنی ہے، آپ نے کہنا ہے نہیں، اب تو میں نے اس کو اور دھیرے سے اطمینان سے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. بس آ رہا ہے نہیں تسبیح سجدے کو جلدی جلدی کرے، آپ نے کہنا نہیں اب تو میں نے سجدے کو اور لمبا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے اس کو ہرانا ہے، میں نے اپنے نفس کو ہرانا ہے، میں نے شیطان کو ہرانا ہے. یا ربی بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو جائیے. This is a challenge for us today. The next salah we're going to stand in, we're going to take care of these small details, inshallah ta'ala. And not give up. Do not give up. کتنا بھی شیطان وسوسے ڈال دے، ہاریے مت. کتنا افسوس ہوتا ہے اگر ہم لوزر بن جائیں اپنی نماز میں. کتنا افسوس ہوتا ہے جب لوگ ہمیں لوزر کا نام دے دیں. تو امیجن کیجیے کہ آپ نماز میں ایک لوزر کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں، کتنا افسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ہارے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں. نعوذ باللہ. کس سے ہار رہے ہیں؟ وہ شیطان سے ہار رہے ہیں. ایور فیبل انڈیڈ از دا فلاٹ آف شیطان. اور شیطان کا جو وار ہے ضعیف، فیبل، بہت کمزور ہے. تو اب انسان کس سے ہار ہے؟ ایک شیطان سے ہار کے کھڑا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا اپنی مخلوق میں. تو کمزور نہیں ہونا ہے، اب مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے. پھر سے کہہ رہی ہوں، چار رکعت آپ پڑھ رہی ہیں، 2 رکعت آپ پڑھ رہی ہیں، 3 رکعت فرض پڑھیے، مگر اس کو بالکل تہہ دل سے پڑھیے، باعزت، با احترام، اطمینان سے پڑھیے. کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے. پورے دن آپ کے پاس موجود ہے، جو کرنا ہے کیجیے، مگر نماز کے وقت بالکل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے باذن اللہ. سبحان اللہ. So be patient and persist in dhikr and salah and not give up. His sticking to it will ward off the shaitan's plots and from himself. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی پوری کوشش رکھے رہیں گے، اب نفس الجہاد کر رہے ہوں گے، شیطان سے جو ہے جہاد کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فتح دیں گے. اللہ تعالیٰ اس شیطان کو ہٹا دیں گے، جلوا دیں گے. اللہ عالم. مگر جب انسان پوری کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے شیطان نے وسوسے ڈال دیا کہ فلاں کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو اب آپ سوچنے لگ گئی. فلاں بچہ کیا کر رہا ہے، اب سوچ میں چلی گئی تو سوچ ہی رہی ہیں اب آپ. تو یہ آپ نے گیو اپ کر دیا شیطان کو. اب شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، آپ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سوچنا ہی نہیں ہے،
اور اب آپ پوری جدوجہد کرنی ہے رکوع کے جانے کے وقت، سجود کے جانے وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شیطان یا اس وسوسے سے باہر نکال دیجئے. آپ کہہ رہی ہیں، یعنی آپ لٹرلی اللہ تعالیٰ سے یہ چاہت رکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز اس چیز کو مجھ سے باہر ہٹائیے، اس کو دور کیجیے آپ. اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا ہے، آپ کی استقامت دیکھنی ہے، جہاد دیکھنی ہے، جدوجہد دیکھنی کہ یہ بندی کیسے کھڑی ہو رہی ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے اس سرزمین پہ جس کی نماز میں کوئی وسوسے نہ آئے، کیونکہ شیطان جتنی مضبوطی سے وہ مومن کھڑا ہوگا اتنی مضبوطی شیطان کو آنا ہے اور آپ کو ہرانا ہے، ہمیں ہرانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے واسطے استقامت سے کھڑے رہنا ہے. کس میں؟ اپنی نماز میں. ہرگز کسی خلل کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں باذن اللہ. Ever feeble indeed is the plot of شیطان. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ شیطان کا جو شیطان کے جو ہوتے ہیں، جو شیطان کے جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ بہت ضعیف ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک طریقے سے مثال دیا جاتا ہے جیسے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، کتنے کمزور ہوتا ہے مکڑی کا جالا، ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ اس کا گھر ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. اتنا کمزور شیطان کا وس ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ کمزور شیطان بھی آپ کے اوپر حاوی ہو جا رہا ہے، یا کیا آپ کا ایمان، آپ کی عبادت آپ کے اندر اتنی سچائی ہے، آپ کے اندر اتنی بہادری ہے، آپ کے اندر اتنا تقوی ہے کہ آپ اس شیطان کو ہرا دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو ہم اپنے دشمنوں کو ہرا سکیں باذن اللہ. Every time the slave wants to turn his thoughts towards Allah Azza wa Jal, thoughts of other matters come sneaking into his mind. This is again inevitable. This is our nafsul jihad. We are literally standing on the battlegrounds, fighting against our nafs and fighting against the shaitan, who is bombarding us with these thoughts, one upon another, one after another. تو یہ ہمیں پھر سے اپنی آج کی اصلاح کرنی نماز کی کہ یا ربی میری نماز کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. یا ربی میری نماز میرے لیے قبر کی میرے سخرات کے وقت کی مغفرت کا باعث بنا دے. یا ربی میری نماز کو میرے قبر کا نور بنا دے. یا ربی قیامت کے روز میں اپنی نماز کے لیے پکڑی نہ جاؤ. یا ربی میری نماز میں میرے لیے آسانی لے آئے. آپ کی نیت، انما الاعمال بالنیت، آپ کی سارا جو آپ عمل کر رہی ہیں آپ کی نیت کے اوپر آبھاری ہے، آپ کی نیت کے اوپر ہے. So it's very clear when I'm going to stand for my salah, I need to stand very clearly کہ یا ربی please I'm in dire need of this salah. صلاح کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھ کو صلاح کی ضرورت ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اگر میں اس نیت سے کھڑی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت اس نماز کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ فجر کی 2 رکعت ہو، چاہے وہ ظہر کی 4 رکعت ہو، یا میری نفل یا سنت ہو، مگر مجھے اس وقت فرض کی سخت ضرورت اس لیے ہے کہ جب میں یہ نماز پڑھوں گی تو اس کے ذریعے، اس کی بدولت میں اپنی گناہوں کو مٹوا پاؤں گی. اس نیت سے میں کھڑی ہوں، اس سوچ سے میں کھڑی ہو رہی ہوں کہ نماز کو میں اپنی مغفرت کا باعث بنا کے چھوڑوں گی باذن اللہ. یہ نیت ہونی ہے کہ جب میں رکوع میں جاؤں گی، جب تک قیام میں کھڑی رہوں گی، جب تک میں تلاوت کروں گی، جب تک میرا سجدے میں میرا سر ہوگا، تب تک میرے جو ہے جسم سے گناہ چھٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. تو نماز ہماری مغفرت کا باعث بنے گی دنیا اور آخرت میں. تو ہمیں محنت کرنی ہے اس کو لے کر کے. Every time the slave wants to turn his thoughts towards Allah Azza wa Jal, thoughts of other matters come sneaking into his mind. The shaitan is like a bandit lying in wait to launch an ambush. وہ تو آنکھ لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ کب میں اس کے اوپر وار کر دوں، کب میں اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاؤں، کب میں اس کو جو ہے گرا کے ہرا دوں میں. تو آنکھ لگائے بیٹھا ہوا ہے وہ. ہم لوگ ہیں جو غافل ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ہیں جو کمزور ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ہیں جو چیزوں کو بھلا جاتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے گا کہ ہمارا عدو مبین ہے کون؟ شیطان. Every time the slave wants to travel towards Allah Azza wa Jal, the shaitan wants to cut off his route. جب کبھی آپ اپنا قدم اٹھاتی بھی نماز کے لیے، شیطان نے تو بیٹھا ہے کہ آپ کے راستے کو کاٹنا ہے. اللہ اکبر. For this reason it was said to the one of the Salaf, the Jews and the Christians say that they do not suffer from the problem of waswas. He said, they are speaking the truth. For what would the shaitan want with a house that is ruined? تو لوگوں نے کہا، سلف صالحین کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کو وسوسے آتے ہیں. تو اس بات کو یہودی نصارہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو وسوسے آتے ہی نہیں ہیں،
تو ان کو وسوسے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ شیطان تو بنجر یا تباہ اور بگڑی ہوئی جگہ پہ تو نہیں جا کے چوری کرنے والا ہے. چور تو وہیں جانا ہے جہاں پہ مال، جہاں پہ جو ہے چیزیں ہیں، جہاں پہ کچھ کرنے سے اس کو فائدہ ہونے والا ہے. تو شیطان تو جانتے کہ مجھے کہاں وار کرنا ہے، کہاں چوری کرنی ہے، کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے. تو ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے تقوی کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے حق، ہم نے اپنے سچائی کی حفاظت کرنی ہے. کہ نہیں، جب تک ہم کھڑے ہو رہے ہیں تب تک ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے با احترام، با ایمان اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس شیطان کو اپنے اوپر وار کرنے بالکل نہ دیں بإذن اللہ. This is a good analogy. It is as if there are three houses: the house of the king, filled with treasures and savings; the house of a slave, containing his treasure and savings; and an empty house with nothing in it. If a thief comes to steal from one of the three houses, which one will he choose? We know the answer. When the slave stands up to pray, the shaitan feels jealous of him because he is standing in the greatest position, one that is closest to Allah Azza wa Jal, and most annoying and grievous to the shaitan. So ایک مثال یہاں دیا جا رہا ہے. کیا مثال دیا جا رہا ہے کہ چور کہاں جا کے ڈاکہ ڈالے گا؟ بادشاہ کے گھر میں جہاں پہ سونا جواہرات اور تمام چیزیں ہیں، یا اس کے جو داس، اس کے جو کام کرنے والے جن کے پاس مال چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یا ایک خالی گھر میں ڈاکہ ڈالے گا؟ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ شیطان کو اتنا جلا دیتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پوزیشن ہے، جب ہم قیام کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر الاولیٰ کہہ کے اللہ اکبر، یہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو پوزیشن ہے، یہ پوزیشن انسان کے لیے سب سے قریب ہونے کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ اکبر. Can you imagine the position that we are taking when we say Allahu Akbar? You are standing closest to Allah Azza wa Jal. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے پر توقع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کا اٹینشن گین کر لیا. اللہ اکبر. کبھی کبھی اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ، ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو ہم دور ہوتے ہیں تو ہم ان کو ویو کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، بلاتے ہیں، مگر تبھی وہ ہمیں غور نہیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی اپرچونٹی سیکھ کر لی ہے. کیا کر کے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف توجہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا توجہ آپ کے پر آ چکا ہے تکبیر الاولیٰ کہتے ہی. اب یہ آپ کے پر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اب اس پوزیشن کو، اب اللہ تعالیٰ کی اس توقع کو آپ کیسے آگے لے کے جانے والی ہیں. سبحان اللہ. It's a great reminder for us that when we stand in Salah, the moment we say Allahu Akbar, Allah Ta'ala is there and He's ready to converse with us. Converse with us. How? With Al-Fatiha. حدیث ہے کہ الفاتحہ رب اور عبد کے درمیان ایک بہت ہی معزز گفتگو ہے. It's a very auspicious conversation between the Lord and the slave and his slaves. سوچیے اس بات کو. تو اگلی دفعہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو آج ہم اپنے اس ایمان کو پھر سے تر و تازہ کر لیں، ایک یاد دہانی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہم مایوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم خفا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے اس توجہ کو ہم کھونے نہ دیں، بلکہ تسلیم تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ. کیوں تسلیم تک؟ کیونکہ تسلیم سے پہلے جو دعا آپ مانگیں گی وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم نے تب تک اللہ تعالیٰ کے توجہ اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کو اپنے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ مجھے اپنی دعا کی قبولیت چاہیے. اور وہ کب ہونی ہے؟ جب میں اپنے سجدے میں جانا ہے، اور جب میں نے اپنے تشہد میں بیٹھ کے دعائیں مانگنی ہے رب العالمین سے. تو یہ جب چیزیں دماغ میں رہتی تو کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ایمان پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہماری نماز میں پھر سے جان آ جاتی ہے باذن اللہ. تو یہ بتایا جا رہا ہے. اور اینڈ دا موسٹ انوئنگ گریویس ٹو شیطان، اور سب سے دردناک، دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا عمل کیا ہے؟ آپ کی نماز میں کھڑے ہونا اور سجدے میں جانا. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان جا کے کونے میں روتا ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جس سے وہ محروم ہو گیا تھا، اور آج ہم مومن بندے بھی اس اللہ سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر.
تو سجدے کا اپنا خیال رکھنا ہے، نماز کے اپنے میں خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ کیوں ہم سے شیطان اتنا نفرت کر رہا ہے، کیوں ہمارے لیے کھلا ہوا دشمن بنا ہوا ہے، کیوں ہمیں مرتے دم تک اس نے نہیں چھوڑنا ہے، ہمارے پیچھے لگے رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مضبوط ہونا ہے، کس سے؟ اپنے ذکر سے، اپنے رب کی مدد سے، اپنے رب کی رحمت سے بھی باذن اللہ۔ So he tries to stop him from establishing prayer in the first place. In the first place, then he continues trying to entice him and make him forget, and making assaults on him with his cavalry and infantry. تو وہ وسوسے ڈالے گا، باتیں ڈالے گا، سوچ عجیب عجیب سوچ ڈالتا ہے، کچھ لوگ کے لیے گانے ڈال دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے میوزک ڈال دیتا ہے، الگ الگ چیزیں اس کے دماغ میں آنے لگ جاتی ہیں، وہ اپنے نماز میں خلل اس کو لا دیتا ہے۔ until he thinks until he thinks of the prayer as less important، اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ نماز پھر اس کے لیے بہت ہی چھوٹی بن جاتی ہے اور وہ سوچ اس کے لیے بڑی بن جاتی ہے۔ So he starts to neglect it and eventually gives it up altogether if the shaitan fails to achieve this. And the person ignores him and starts to pray, the enemy starts to pray. The enemy of Allah Azza wa Jal will come and try to distract him. تو جب آپ نماز پڑھنے لگتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، آپ اعوذ باللہ پڑھ دیتی ہیں، اس کے باوجود اس کو آنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ آپ بالکل جد و جہد میں لگی ہوئی ہیں۔ But the shaitan will remind him of when he starts praying, so as to distract him from his prayer and take him away from Allah Ta'ala. تو شیطان نے آنا ہے، وسوسے ڈالنا ہے اور آپ کو نماز سے دور کرنا ہے، مگر اب ہمیں اپنی سمجھداری، عقل مندی اور سچائی کا سامنا کرنا ہے، شیطان کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں جڑے رہنا ہے بإذن اللہ، so that his heart will no longer be in his prayer and he will lose out on the honor and reward of Allah Ta'ala turning toward him. تو جب ظاہر سی بات ہے، جب وہ وسوسے ڈال دے گا تو اس آدمی کا دھیان نماز سے ہٹ جائے گا، تو جہاں اس کا نماز سے دھیان ہٹا، اللہ تعالیٰ سے اپنے دھیان کو ہٹا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے ہیں، which is only attained by the one whose heart is really in his prayer. تو یہ اسی کو ملنے والا ہے جو کہ جس کا دل اس کے نماز سے جڑا ہوا ہے۔ Thus he will finish his prayer no better off than when he started, with his burden of sins not reduced at all by his salah. تو اگر اس نے نماز میں غور نہیں کیا تھا، اس نماز میں وسوسے آ رہے تھے، نماز میں اس نے بالکل توقع نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز ویسی ہی شروع ہوئی، ویسی ختم ہوگی جیسے اسے شروع کیا تھا، بغیر گناہ اس کے معاف ہوئے، ویسے اس کی نماز بھی ختم ہوئی، یعنی اس کی نماز ختم ہونے کے باوجود بھی کیا نہیں ہوا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ تو بہت ضروری کہ اپنی نماز کا ہم خیال رکھیں۔ Thus he will finish his prayer no better off than when he started, with his burden of the sins not reduced at all by his salah, because prayer only expiates for sins when it is done properly with perfect khushu, and the person stands before Allah in body and soul. تو جب آپ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہیں پہ انشاءاللہ کلاس کو ختم فرماتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو آگے دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک